السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ایز یوزول طاہر ملک صاحب موجود ہیں. اس وقت پوری گورنمنٹ اور تمام اپوزیشن جو عمران خان کی اپوزیشن ہے ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے 9 مئی کے جو افسوسناک واقعہ ہوا وہ اپنی جگہ پہ وہ جن لوگوں نے وہاں پر ظلم زیادتی کی، توڑ پھوڑ کی، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن یہ مقصد نظر نہیں آ رہا. اس سے زیادہ ایک بڑا مقصد نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیا جائے. کسی طرح سے تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس دن یہ شرپسندی تھی ان کو سزائیں ہونی چاہیے. لیکن اس پہ بھی ایک بحث ہے، وہ آج پروگرام میں رکھیں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور اس پر ڈفرنٹ اوپینینز کیا آ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم عمران خان کی لاسٹ آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنی. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے -1 کرنا ہے تو میں -1 ہونے کو تیار ہوں. جو کل تقریر کر رہے تھے عمران خان، ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم اکتوبر میں الیکشن کروا دیں. وہی بات جو کچھ دن پہلے ہم کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا، جو کہ بعد میں پی ٹی آئی لیڈرز بھی کہنے لگے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ جو 14 مئی کو ہونے تھے، 90 دنوں کے اندر ہونے تھے، اسمبلیاں ٹوٹنے کے 3 مہینے کے اندر ہونے تھے، اکٹھے ہو جاتے یا جو بھی، لیکن اکتوبر سے آگے نہ جائے کیونکہ پلان کچھ یہ تھا کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز نہ کروائے جائیں. اب یہ جو مائنس کرنے والا معاملہ ہے نا طاہر ملک صاحب کہ میں مائنس ہونے کو تیار ہوں، یہ پاکستان دائروں میں چلتا ہے، چل رہا ہے ابھی بھی دائروں میں. وہ دائرے تو بڑھتے جاتے ہیں، فاصلہ ہمارا کم نہیں ہوتا. یہ بھی ایک آخری دائرہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے -1 کے پلانز، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے لوگوں کو -1 کرنے کی کوششیں، وہ -1 نہیں ہوئے. یہ بھی شاید نہ ہو. لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت عمران خان کے علاوہ، ان کو کیا یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ دس ول ناٹ بی دا لاسٹ -1، وہ اگلا -1 پھر دوبارہ ان کا آ سکتا ہے. اکبر، یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی لانگر رن پہ وین ہو، آپ کا وین 10 سال کا ہوگا. آپ کو یاد ہے منڈیلا کی بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ، اس کا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ 50 سال 100 سال سوچتا ہے. یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، مطلب میں کوئی کاروبار کی بے عزتی نہیں کر رہا. پروفٹ والا بندہ آج سوچتا ہے کہ میں نے یہ کب بنایا، کتنا پروفٹ کماؤں گا، یہ میں نے گھڑی بنائی کتنے پیسے. جو لیڈر ہے وہ اپنی قوم کے 50 سال دیکھتا ہے کہاں جائے گی، 25 سال کدھر جائے گی. ہمارے یہاں ان کے چھوڑیں، اپنے ہی دیکھ لیں اگلے 10 میں سال. وہی ادھر ہی آنے لگا ہوں. دیکھیں اب سمپل سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں لا کو میں نہیں چھیڑتا. میں سمجھتا جس بندے نے پاکستان کی مطلب عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہماری جو بلڈنگ پہ جو کچھ ہوا اس پہ سزا نہیں، ایک ایسی سزا ہونی چاہیے جو مثال بن جائے. میں قانون کو چھیڑ ہی نہیں رہا، نہ میں اس کو معافی دینے کی بات کر رہا ہوں، مگر میں بات سیاسی کر رہا ہوں. 9 مئی سے پہلے 8 مئی کو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، مسلم لیگ نون جو حکومت ہے وہ سیف زون میں تھی. ان کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے الیکشن جیتیں گے. مجھے اس کا جواب ہے. اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انے ہاتھ بٹیرا آ گیا. ان کی لاٹری نکل آئی. لاٹری کیا نکل آئی کہ یار عمران خان ایک ان کے لیے بڑا ٹف حریف تھا. ان کو لگ رہا تھا ہم الیکشن سے نہیں رہ سکتے اس وقت، کیونکہ وہ ریاست ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ان کا ذمہ داری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. مگر اندر سے پنجابی کے اندر ٹڈوں وہ اتنی خوش ہیں کہ یار یہ مقبولیت بخت میں پھنس گئی. اب ہم جناب اصولی بن گئے ہیں، اب ہم قانونی بن گئے. اور کہہ کون رہا ہے یہ سننے کی بات ہے. جس بندے نے عزت لی تھی پاکستان سے 2018 19 20 میں کہ ووٹ کو عزت دو، اب یہ شکر کر رہے ہیں کہ ووٹ مائنس ہو جائے گا، عمران سے لڑنا نہیں پڑے گا. میں پھر قانون کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی بات کر رہا ہوں. ان کے اندر ایک خوشیوں کے انبار لگے ہوں گے، یا اللہ شکر ہے عمران سے جان چھوٹ گئی کیوں ہم اس کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس پہ آپ بڑے سارے آپ کے دوست پرانے انقلابی جمہوری دستوری، ان سے جب کسی اس بابت بات کریں نا کہ یار یہاں پہ وچ ہنٹ چل رہا ہے، یہ جو طریقہ کار پولیس نے رویہ جو روش اختیار کر رکھی ہے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ انتہائی بدترین فسطائیت کی مثال ہے، انتہائی ظلم جبر ہے یہاں پہ. اچھا وہ لے جاتے ہیں اس کو اٹھا کے فوراً جو ہے نا کے زمانے میں اس دور میں جو ہوتا تھا، ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ تب کیا ہوا تھا. اب وہ کہیں گے عمران خان کے دور میں جو ہوتا تھا وہاں پہ کوئی کمپیریزن کرنے لگے تو وہ پیچھے آ جائیں گے کہ اس وقت 1999 کے اندر کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بددیانتی، فکری بددیانتی بھی آج کل بہت ہی عام چلی ہوئی ہے ملک صاحب. نہیں دیکھیں، اس کا جواب جو انسانی جواب ہے، جو فکری بددیانتی، اور میں آپ کو بتاؤں کرپشن کی سب سے بڑی فارم فکری ہوتی ہے. اگر آپ نظریاتی طور پہ علمی والے سے، تعلیمی والے سے، فکری والے سے کرپٹ نہیں ہوں گے، آپ کرپٹ ہو ہی نہیں سکتے. یہ پیسے کی کرپشن سب سے چھوٹی کرپشن ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر، آپ نے وقت دیا ہے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم ڈسکس صرف یہ کر رہے تھے کہ عمران خان کل کہہ رہے تھے کہ مجھے -1 کرنا ہے، میں -1 ہونے کو تیار ہوں. اب اتنی سٹیٹمنٹ کو اگر لیں تو ہم تو اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ دائروں کے اندر چل رہا ہے ملک. مطلب یہ وہی ایک سرکل ہے جو پہلے کسی کو -1 کرنے کی کوشش، پھر دوسرے کو کرنے کی، پھر تیسرے کو کرنے کی. یہ لاسٹ ون تو نہیں ہوگا، یہ ختم تو نہیں ہوگا. تو سیاستدان ایسے معاملات میں ساتھ کیوں دیتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی.
دیکھیں -1 فارمولا جو ہے یہ ہمارے پہ تو بھٹو صاحب سے اپلائی ہونا شروع ہوا، پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو، پھر بی بی شہید کو، پھر آصف علی زرداری صاحب کو. ہم تو یہ پرانا سنتے آ رہے ہیں، اور جو سیاستدان ہے وہ کبھی بھی مائنس نہیں ہوتا. اب اگر آپ ایک چیز کو غلط جگہ فٹ کر دیں اور وہاں سے ریزلٹس آپ چاہیں کہ یہ ریزلٹس بہتر آئیں گے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی ہوگی. ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں گرائیں گے، یہ اپنے وزن سے گریں گے، اور آج وہ ہو رہا ہے. ہم انہیں پولیٹیکل پارٹی مانتے ہی نہیں تھے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بھانڈمتی کا کنبہ ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک کے وسائل پہ قابض ہے. لیکن ہماری بات اس وقت نہیں سنی جا رہی تھی. ہمیں یہ جواب ملتا تھا کہ نہیں، یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. آج وہ انگلی والے بھی مزہ لے لیں اور میرے پی ٹی آئی کے دوست بھی مزہ لے لیں. آج ساری قوم جو ہے وہ ایک نئے عذاب سے دوچار ہے، اور اب جو ہوگا چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں سرے سے. پاکستان تحریک انصاف، چلیں پچھلی سیٹس تو ہوں گی سلیکٹڈ، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا، جو اگلے الیکشنز کا وہ کہہ رہے ہیں اس کی طرف بھی تو کوئی نہیں نہ آ رہا کہ وہ کروانے ہیں، اور عوام کو رائے دہی ملے اگلے تاکہ الیکشن سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ جو سر اکتوبر میں ہونے، یا پھر جو پنجاب اور کے پی اسمبلیز ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر ہونا تھے. دیکھیں الیکشن جب بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے اس وقت ایسی کوئی کنگ پارٹی نہیں آئے گی. جو آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کسی وقت بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. انہوں نے کبھی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف بیہیو کیا ہوگا؟ آپ ان کا دیکھ لیں، وہ عامر کیانی صاحب جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو بے دریغ لوٹا، جن کے جانے پہ عمران خان بھی افسردہ ہوئے، انہیں کوئی چھوڑنے کا تک بنتا تھا؟ وہ فواد چودھری کتنا دلیر، بہادر اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، کس طرح اس نے دوڑ لگائی. کیا کوئی سیاسی کارکن اس طرح کی دوڑیں لگاتا ہے؟ اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا کہ آج فلاں بندہ جا رہا ہے جی، آج فلاں بندہ جا رہا ہے. یہ تو سارے کسی نہ کسی جماعت کا حصہ رہے ہیں. دوڑ نہیں لگانی چاہیے تھی، اپنی چھتریوں کے نیچے جانا ہے. شاید دوڑ نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن کیا پولیس کا رویہ درست ہے کہ عدالت حکم دے رہی ہے رہا کرنے کا، یہاں سے عدالت کے حکم پہ کوئی رہا ہو رہا ہے اور دوبارہ پولیس گرفتار کر کے لے جائے؟ یہ نہیں، عدالت حکم دیتی ہے، رہا کر دیا جاتا ہے. جب اس بندے کا ایکٹ ہی پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوگا، جب وفاق پاکستان کے خلاف ہوگا، جب وہ جلاؤ گھراؤ اور بلوائی سیاست کرے گا، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ جناح ہاؤس جلا دیں، آپ کو ویلکم کہا جائے. آپ شہداء کی یادگاریں جلا دیں، آپ کو کہا جائے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں. آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ گرا دیں جس کو ہندوستانی فوج سلوٹ کرتی رہی، اس کی بہادری کو، آپ اس کا پتلا توڑ کے نیچے پھینک دیں. اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، وہ تو بلکہ خود اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں نا حسن صاحب. جہاز کو جلا دیں، وہ ایک محض جہاز نہیں تھا، وہ ایک مونومنٹ نہیں تھا جس نے 30 سیکنڈ کے اندر 6 انڈین طیارے گرا دیے. آپ اس کو جلا دیں. کس کا دل خوش کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل ورکرز اس طرح کرتے ہیں؟ بھائی یہ وہ ہیں ہی نہیں. انہیں تو آپ 70 کی دہائی کے تناظر میں دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون ہے. حسن صاحب آپ نے جو بات کی بالکل درست فرمائی ہے. میرا آپ سے سوال ہے بلاول صاحب کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا کرتے تھے عمران خان کو، اور انہوں نے ہمیشہ کہا یہ جو اسمبلی ہے وہ سلیکٹڈ ہے. تو ایک تو سوال ہے کہ سلیکٹڈ اسمبلی کا حصہ رہنا، سال 2 سال اس کو رول کرنا، کیا پولیٹیکلی یہ اخلاقی طور پہ جائز بات ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، میں نے بلاول صاحب کو 5-6 دفعہ سنا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ختم کریں، عدم اعتماد کریں، فوری الیکشن کرائیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے آواز سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ طاہر ملک صاحب بات کر رہے ہیں. جی ہاں، مہربانی، آپ نے پہچان لیے. تو میرا آپ سے سوال ہے طاہر صاحب، آپ نے صرف بلاول صاحب کو نہیں سنا، آپ نے بی بی شہید کو بھی سنا ہے، جی آپ نے بھٹو صاحب کو بھی سنا ہے. اسی لیے سوال کیا ہے. پارٹی نے آج تک پارلیمنٹ کو نہیں کہا کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے یا یہ سلیکٹڈ ہے. ہم اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو کرٹیسائز کر سکتے ہیں،
ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پارلیمنٹ کو ہم کہیں. بلاول صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر سلیکٹ عمران خان کو کہتے تھے. اسمبلی کو بھی کہتے پارلیمنٹ تھے سے باہر جانے پر تو انہوں نے اپنی اپوزیشن کو منایا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنے, ہم نے اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنا ہے. انہوں نے پی ایم ایل این کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا. اسی وجہ سے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بات سچ ہے کہ جنہوں نے استعفے کیے وہ آج اس کا مزہ لے رہے ہیں. اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے, پارلیمنٹ میں اپنا موقف بیان کرتے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بے شک پہ ہی تنقید کرتے, پارلیمنٹ میں تو کرتے. آج تو جو بلوے کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے. جو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم میس ریزگنیشنز دیتے ہیں, اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے, ایک ایک کر کے آئیں, پھر اس کے بعد میں اپنی تسلی کر کے جو کہ رول ہے میں اس کے مطابق پھر ان کو ایکسیپٹ کروں گا. انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا, اسپیکر صاحب نے سارے کے سارے میس قبول کر لیے اور انہوں نے کہا اب وہ قانون تبدیل ہو گیا پر سے اور اب آنے دے اس کو. تو واپس تو یوں لگا کہ جیسے اسپیکر صاحب آنا ہی نہیں دینا چاہتے ان کو پارلیمنٹ میں. نہیں, یہ نانی کا ویڑا تو نہیں ہے نا کہ جس وقت دل کرے آپ استعفیٰ دے دیں, قانون تو ایک ہی دل کرے آپ کہیں جی میں واپس آنا چاہتا ہوں. اسپیکر نے جب استعفے منظور کر لیے, نوٹیفیکیشن ہو گیا, وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے, تو اب دوبارہ جانے کا کیا توقع ہے؟ نہیں, قانون تو ایک ہی رہا نا, رول تو ایک ہی رہا. انہوں نے کہا کہ بھائی قانون کے اندر یہ ہے کہ آپ آئیں, میں بیٹھ کے پوچھوں گا آپ پہ کوئی دباؤ کسی دھونس کی وجہ سے استعفیٰ تو آپ نہیں دے رہے, اور وہ چیک تو پھر نہیں کیا گیا نا, وہ رول تو وہیں کا وہیں رہا. وہ کیا گیا نا. اس کے بعد آپ کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, یہ سارے لوگوں کی قیادت میں وفد ملا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ریزائن دے چکے ہیں, آپ ہمارا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ اخباروں کی سرخیاں بھی بنی, بریکنگ نیوز چلتی رہی کہ آج تو پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ جا کے ریزائن کر آئی ہے. اگر اب بھی ہمارے استعفے منظور نہیں ہوتے تو پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ تنخواہیں بھی لے رہے تھے, استعفے بھی منظور کروانے کی باتیں کر رہے تھے. اسپیکر صاحب نے سر ایک دن بلایا تھا. یہ تو خیال انہیں تب آیا ہے جب پارلیمنٹ لاجز خالی کروائے گئے. یہ خیال تو انہیں تب آیا ہے جب ان کی تنخواہ پرکس اینڈ پریویلیجز بند ہوئے. اس وقت تک تو وہ مانتے ہی نہیں. بہرحال حسن صاحب, قانون تو اپنی جگہ پہ وہ موجود رہا نا. آپ کا اس پہ چلیں آرگومنٹ آ گیا. مجھے ایک چیز بتائیے, ابھی آج کل جو گرفتاریاں آپ جس تناظر میں کہہ رہے ہیں, جو بلوائی تھے یا دہشت گرد تھے یا شرپسند تھے یا سیاسی کارکن, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, لیکن عام شہری کوئی گھر پہ نہ ملے اور پولیس اس کے گھر پہ جائے گرفتاری کے لیے, گھر پہ نہ پا کے پورا گھر توڑ کر آ جائے وہاں سے, کسی کا جانور وہاں پہ پیٹس ہیں ان کو گولیاں مار کے آ جائے, تو یہ کسی طور جائز ہے اس طرح کے معاملات؟ ویسے میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ کسی کے جانور کو گولی ماری ہو یا کسی کا پتہ کرنے گئے ہوں تو گھر توڑ کے آ گئے ہوں. میں فوٹیج چلوا دیتا ہوں. ہوا بھی ہو, آپ کے نوٹس میں ہوگا. گزارش صرف اتنی ہے کہ یہاں پہ صرف ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ جو سیاسی کارکن ہیں, جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو سیاسی انداز میں نبٹنا چاہیے اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے حکومت کو بھی کرنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. لیکن جن لوگوں نے جناح ہاؤس جلایا, جن لوگوں نے شہداء کی یادگاریں جلائی, جنہوں نے سرکاری املاک جلائی, جنہوں نے ایمبولینسز توڑی, جنہوں نے ہاسپٹلز پہ حملے کیے, ان کے ساتھ بلوائیوں والا ہی سلوک ہونا چاہیے. لیکن سر گھروں میں توڑ پھوڑ اور قانون کے مطابق, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی آئین سے ماورا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی سر فرما دے, آپ کی پارٹی بھی جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب ملٹری کورٹس میں تو نہیں چلنا چاہیے, لیکن عدالتی نظام کا حال بھی تو دیکھیں. مطلب 2 عدالتیں لاہور کے اندر بن جائیں, ایک پنڈی کے اندر بن جائے, اور کورٹ مارشل کیا جائے شہریوں کا. آپ بھی اس کے حق میں, آپ کی پارٹی بھی کیا؟ نہیں, یہ تو آرمی ایکٹ 52 جو ہے یہ اب تو نہیں بن رہا, یہ تو پہلے سے موجود ہے. اور اس میں اگر کوئی فوجی انسٹالیشنز پہ حملے کرتا ہے, کوئی فوجی عمارتیں جلاتا ہے اور پھر وہ سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کو بھی جانا چاہیے. حسن صاحب, میں بطور پیپلز پارٹی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو اس کو اب تو سیاسی قتل کہا جا رہا ہے نا, وہ ان کو مائنس کیا, محترمہ بھی گئیں وہ بھی مائنس ہوئی, مگر پیپلز پارٹی مائنس نہیں ہوئی, وچ از اے فیکٹ. آج بھی سندھ میں بیٹھی ہے, پاکستان کی حکومت کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں اس ہسٹری کے بعد اگر اپنا عمران خان صاحب -1 ہوتے ہیں,
یا ان کو نااہل کیا جاتا ہے تو ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب میری گزارش ہے صاحب سنیں کہ میں -1 کے اور میری جماعت -1 کے خلاف ہے. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہم نے آرمی کورٹس کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بڑا واضح موقف سامنے آ گیا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم -1 قطعاً نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے -1. اب اگر کوئی ٹیریان کے کیس میں ڈسکوالیفائی ہو جائے, اب کوئی فورن فنڈنگ کے کیس میں ڈسکوالیفائی ہو جائے, اب کوئی کسی عمارت پہ جلاؤ گراؤ میں کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ سر صحافیوں کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. حکومت ایک صحافی ہیں عمران ریاض خان, حکومت کہتی ہے کہ وہ صحافی نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں. چلے مان لیا, بالکل ٹھیک ہے, صحافی نہ مانے, لیکن ایک عام شہری, پاکستان کا شہری تو ہے, 10 دن سے غائب ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اس پہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ مطلب کم از کم جو قانونی آئینی حقوق ہیں وہ تو دیے جائیں, ان کو عدالت کے اندر پیش تو کیا جائے, بتایا تو جائے جرم کیا ہے. میرے کافی صحافیوں سے تعلقات بھی ہیں اور میں سب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. میں عمران ریاض خان صاحب کو اتنا جانتا نہیں ہوں اور کہ وہ ان کا تعلق یوٹیوبر ہیں یا وہ کسی پہ ہیں, اینکر ہیں, میں آج تک یہی سنتا آیا ہوں. ان کا اغوا ہونا یا ان کا بازیاب نہ ہونا وہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ریزالو کریں. ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے اگر حکومت کی کسٹڈی میں ہے, اور اگر وہ ان کی کسٹڈی میں ہی نہیں ہے, کیونکہ اس جماعت سے کوئی ایسی چیز بعید نہیں ہے کہ یہ اپنا بندہ چھپا کے پرچہ کرانے چل پڑتے ہیں. کسی حوالات جیل میں ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ کورٹ میں پیش کرنا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے. لاسٹلی حسن مرتضیٰ صاحب, مفاہمت کا کوئی راستہ بچا ہے؟ عمران خان نے تو بھی پچھلے دنوں بھی کہا ہے کہ وی وانٹڈ ٹو ٹاک, ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی بات چیت یہاں پہ کر نہیں رہا. اچھا میننگ فل بات بھی نہیں ہوتی, سپریم کورٹ نے بھی اس کے اندر کوشش کی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا, اب بالکل پولیٹیکل کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کا باقی جماعتوں نہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ تو نہ میں نے کہا ہے نہ میری جماعت نے کہا ہے ختم ہوا ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ تو ہر وقت ہونا چاہیے, اور مسائل حل ہی پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہوتے ہیں, کبھی لڑائی سے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے لیکن سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہی نا, مطلب آپ سیاسی جماعت ہی نہیں مان رہے. اچھا حسن صاحب, میرا لاسٹ کویسچن آپ لے لیں. پنجاب ایک زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو میں پنجاب میں سب سے ڈومینیٹنگ پیپلز پارٹی تھی, اتنا 30 سال سے مسلسل زوال آ گیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. کوئی کیا فیوچر کو پلان ہے پنجاب کو سیریس لینے کا؟ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اہم ہی نہیں ہے پنجاب. دیکھیں, پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کس طرح کم بیک کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملکی حالات کی وجہ سے, جو بی بی شہید کا ویژن تھا ریکنسیلیشن کا اور مفاہمت کا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ چل رہی ہے, اور اس میں کافی مشکلات تھیں. ہم مختلف نظریات کی جماعتیں تھیں, ہمیں اکٹھا ہو کے چلنا پڑا. ہماری کمزور حکومت تھی, ہم کو مشکل فیصلے لینے پڑے. ہم نے 18th امینڈمنٹ کرنی تھی, ہم نے NFC ایوارڈ کرنا تھا, ہم نے صوبائی خود مختاری دینی تھی, ہم نے صوبوں کو شناخت دینی تھی, ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کرنا تھا, ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنا تھا, جس کے نتیجے میں بسپ سامنے آیا. 125 MNAs کے ساتھ یہ کرنا آسان کام نہیں تھا. مالا کنڈ کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرانا جرم تھا, قومی ترانہ تک ختم ہو گیا تھا. صوفی محمد 1 لاکھ کے گیدرنگ میں کہتا تھا میں نہ سپریم کورٹ کو مانتا ہوں نہ میں کو مانتا ہوں. تو یہ سارے چیلنجز پیپلز پارٹی نے نپٹائے. اس میں کچھ ایشوز ایسے آئے جن کو پیپلز پارٹی ایڈریس نہ کر پائی, اور وہ بھی عدالتی مداخلت کی وجہ سے. وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو ہمارے پاور پروجیکٹس تھے جن میں یہ رینٹل پارس جو تھیں, وہ ہمیں عدالت نے نہیں کرنے دی تھی. ہمارا تو روز وزیر اعظم بھی, وزیر بھی کٹہرے میں ہوتا تھا, اور اگر ہم اس وقت بجلی پوری کر لیتے تو ہم نے اس جگہ نہیں پہنچنا تھا. جو جماعت 45 سال سے حکومت میں نہیں آئی اور آج بھی وہ پنجاب کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد رکھتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم بیک کر سکتی ہے. اور ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو آنے والے الیکشن میں
پیپلز پارٹی صوبے میں نظر آئے گی. تھینک یو ویری مچ حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. طاہر ملک صاحب, وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بلاول صاحب کو. بلاول نے کوئی 10 دفعہ کہا کہ ہم صرف چاہ رہے ہیں ہم عدم اعتماد کریں گے, ہم فوری الیکشن کرا دیں. آنکھوں سے دیکھا ہے میں کہ وہی کہہ رہا ہوں. اسپیکر صاحب یہ آخری دن تک کہہ رہے تھے کہ آئیں آ کے اچھا یہ ہمارے پتہ نہیں سیاستدان اتنے خوبصورت لیکن لوگ وہ ہیں. دیکھیں سب سے مجھے یہ ڈسٹربنگ بات ہے, حسن خاصا ایک بہتر میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ, sensible مگر man. جواب نہیں At the دیتے. very آپ same دیکھیں جو ہم سوال کرتے وہ کہہ رہے ہیں ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. مطلب نہیں, وہ پارٹی نہیں ہے تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. دیکھیں نواز شریف کا کیا شور تھا, ووٹ کو عزت دو, یہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, مگر جب الیکشن کی بات ہوتی ہے وہاں بات نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. اس وقت جو ہم پہلے بات کر رہے تھے حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی میں سوال پوچھ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم وہ بہت زیادہ کلیم ان کا رہتا ہے کہ ہم بڑی جمہوری پارٹی ہیں اور ہم جو جمہوری اقدار روایات ان کے ہم بڑے علم بردار ہیں اور بڑا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی, ملک صاحب ایسی تقریریں بھی آتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ ویسے سننے میں بہت زبردست ہوتی ہیں, لیکن دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. ابھی میں ان سے سوال پوچھ رہا تھا کہ ملک بھر کے اندر پولیس جہاں پہ جا رہی ہے وہ گھروں کی توڑ پھوڑ, اپلائنسز توڑ دی ہیں, فرنیچر توڑ دیا ہے, پورا گھر تیس نیس کر کے بندہ نہیں وہاں سے ملا. یہ ایک سائیکی ہے ٹارچر کرنے کی اور مطلب تنگ کرنے کی. عوام کدھر جائیں, کس سے منصفی جائیں, عام بندوں کے گھروں میں یا پھر چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جا کے اب وہاں پہ کرتے ہیں. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن لے. صحافی نہیں کر آ رہے, حکومت کچھ کرے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون ہو سکتا ہے صحافی, پاکستان میں کون پولیٹیشین ہو سکتا ہے جو قانون کے ٹوٹنے پہ خوشی محسوس کرے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے. اس پہ تو مطلب گفتگو نہیں ہو سکتی, جو غلط ہے. مگر آپ یہ جو ہیوملیشن کا فارمولہ کر رہے ہیں نا کسی کی, دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ مجروح کرنا. یہ میسیج ہے آپ کو, میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, مجھے جو ڈر لگ رہا ہے, مجھے یہ ڈر لگا کہ ہمارے جو موجودہ پارٹی ان کی نکل رہی ہے لاٹری کیا ہے کہ جناب ہم تو سیاسی طور پہ شاید مقابلہ نہیں کر سکتے. اب وہ اوور ڈو کر رہے ہیں اسٹیٹ ریاست. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں بھائی یار جس نے غلط کیا اس کو پکڑو, مگر اس کو ہیوملیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے. میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں, میں نے غلط کام کیا, مجھے گرفتار کرنے ہیں. یہ میز توڑنے کا آپ کا حق تو نہیں نا, یہ اس کو جلانے کا آپ کا حق نہیں ہے. مگر یہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو نفسیاتی طور پہ ڈرایا جا رہا ہے, آپ کو دھمکایا جا رہا ہے, اتنا خوف ڈال دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی میکنگ این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ کے باقی بھی دیکھ لیں. مگر فیئر ہے سارا. میں بات دیکھیں, افسوس کیا ہے مجھے افسوس اس بات کا کہ یہ وہ جماعتیں کر رہی ہیں جو ووٹ کے لیے لڑتی ہیں. دیکھیں نواز شریف جو مرضی آپ مذاق کر لیں, نواز شریف کی سب سے زیادہ پاپولیرٹی کس بات پہ ہوئی ہے, ووٹ کو عزت دو. پیپلز پارٹی کس پہ سٹینڈ کرتی ہے کہ تم نے بھٹو کو مارا, تم نے 2 یار وزیر اعظم نے جان دی ہے. یہ دنیا کی تاریخ کا واقعہ ہوگا, کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں ڈیموکریسی میں جتنی پیپلز پارٹی کی کنٹریبیوشن ہے کسی کی نہیں ہے. وہ پارٹی وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہی کہ آپ عمران کو کس طرح ان سے آپ سوال پوچھیں, وہ بڑا کنوینئنٹلی اس کو بڑے نام سے وہ سمجھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ ہیں, اگین وہی ووٹ کو عزت دو, وہ سارا معاملہ رہا ہے تو دو عزت. اب وہ دیکھیں وہ ملٹری کورٹس کی بات آتی ہے, آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کی بات آتی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن عدالتیں کیا کر رہی ہیں, انہوں نے پورے عدالتی سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک سکون ہے کہ یار شکر ہے کہ آگے اکتوبر کے صحافیوں کا پوچھیں تو وہ کہتی میں فلانے کو صحافی نہیں مانتا, ہوتا تو میں آواز اٹھاتی. اکبر تم میرے ساتھ تھے, انسانی حقوق تو ہیں بھائی, تم میرے ساتھ تھے جب ہم نے اس بڑے ایک اہم بندے سے بات کی. یاد ہے وہ خبر جو بریک کی اس نے کی, اس نے کہا تھا کہ یہ الیکشن ہم اکتوبر کی لڑائی کر رہے ہیں. اب ثابت ہو گیا نا, اس نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ یہ کوئی مہینے 2 مہینے ہو گئے اس ملاقات. بالکل ایسا ہی ہے. اور ٹاپ بندہ تھا. یہ جو عمران خان صاحب نے ملک صاحب کہا ہے نا کہ میں -1 ہونے کو تیار ہوں لیکن ملک کو تو تباہ نہ کریں, یہ پتہ ہے کس سے آنکھوں سے باغ میں کہا ہے, یہ اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے. نہیں اس کو پورا سنیں نا اگر آپ اس کو, تو وہ اسی سے آنکھوں سے باغ کے اندر ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں چاہتے, اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہوئے. اس کے ساتھ چنگی نہیں کرتے, پہلے اسمبلی تھی استعفے دینا, وہ بھی نہیں اب توڑتے, پھر 2 اسمبلی میں دیکھیں آپ حسن مرتضیٰ صاحب سے میں بھی پوچھ رہا تھا. اچھا یہ جس سے مرضی پوچھ لیں آپ ان سے پوچھیں, ویسے آف ریکارڈ بڑا کھلکھلا کے جو ہے نا سارا کہ انج ہو گیا تو انج ہو گیا, حربے تو سارے. مجھے ایک خان صاحب سے بھی گلا ہے, خان صاحب نے نا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ یہ کس حد تک
گر سکتے ہیں. نہیں وہ کس حد تک گرنے سے مراد ہے آئینی قانونی طور پہ. خان صاحب کا خیال تھا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کوئی قانون کوئی رول آف لا تو ہے, میں یہاں سے استعفے دوں گا, الیکشن کمیشن فورس ہو جائے گا, 170 حلقوں پہ کیسے الیکشن کرایا جائے گا. خیال سی کہ وہ اسٹاک ہوم میں بیٹھا ہے, ڈینمارک میں بیٹھا ہے, سویڈن میں بیٹھا ہے, یہاں کی جو پولیس ہے وہ نیوزی لینڈ کی ہے. خدا کا خوف کا خان صاحب سمجھیا کرو. اب سمجھ گئے نا, سارا کر کے کچھ نہیں ہوا. اب وہ جو بندہ 7 مئی کو اپنے آپ کو موسٹ پاپولر مین کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا مجھے مائنس کر دو. میرا تم سے ایک سوال ہے, میرے سے بھی تم یہ سوال کر سکتے ہو بالکل ایز اے ووٹر, تم سمجھتے ہو کتنا ڈیمیج ہوئی ہے پی ٹی آئی یہ 9 مئی کے بعد؟ خوف میں آئے ہوں گے لوگ, ابھی بھی بہت سارے. میں ووٹر کی ٹرم سے, میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ہوتی ہے ملک صاحب, کون ہوتا ہے؟ اب بات پھر وہی ہے, آپ نے ایک سوال ایسا پوچھا ہے کہ یہاں پہ اس سیٹ پہ جس پہ میں بیٹھا ہوں, کسی ایسے بندے کو لا کے بٹھا دیں کہ جو آپ کو آنےسٹ جواب دینے کی ہمت رکھتا ہو اس کیمرے کے سامنے. میرے سے آپ ایویں پوچھ رہے ہیں. درمیانی جی گل کر دو. میرا نہیں خیال زیادہ ہوئی ہے, زیادہ مطلب ڈیمیج ہوا ہے. ڈیمیج تو ہوا ہے. میری رائے بھی یہ ہے کہ ڈیمیج ضرور ہوا ہے, مگر یہ نہیں ہوا کہ پارٹیز فنش. مطلب جس طرح آپ کا جسم ہوتا ہے نا, ایک خدا نہ خاص آپ کہتے ہیں میں نے, ان کو چاہیے یہ تھا کہ جس وقت یہ سب معاملہ ہوا اسی وقت ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا ان سب معاملات سے. ساتھ دوسرا, when there is no leader to lead the crowd, معاملات یوں ہی ہوتے ہیں, یہ جو میس مینٹیلٹی ہوتی ہے, موب مینٹیلٹی, موب مینٹیلٹی. لیکن وہاں پہ بھی اکبر دیکھو نا, اس پہ دیکھو, ہاں could have done that. جب آپ واپس آ گئے, آپ کا کام تھا وہاں جاتے, ہاؤس جاتے, آپ افسوس کرتے. میں کوئی مطلب فضول بات نہیں کر رہا یار, یو پاکستان, میرا ایکس پرائم منسٹر ہو, تم اتنی بڑی پارٹی کو جا کے وہاں جا کے ہاتھ اٹھاتے اور ریکویسٹ کرتے. تو یہ کہنا ہے ادھر جانے کی توقع کیا تھی؟ آپ لبرٹی اتنی بڑی جگہ ہے, اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ آپ کا پروٹیسٹر اکٹھا ہو گیا, آپ اس کو ایک پورا تحریر اسکوائر بنا سکتے تھے. ادھر ہی بیٹھے رہتے, بیچ میں لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ, لوگوں سے مطلب ہے کہ وہ کارکنان نہیں ہوں گے کہ نہیں جی یار وہ دیکھو نہیں اکبر, تم کچھ اور میرا مطلب واقعہ تو ہو گیا, وہ خان وہ تو ریپیٹ نہیں کر سکتا تھا. بس خان صاحب کیا کر سکتے تھے, جب آپ واپس آ گئے, آپ کی ضمانت ہوگی, آپ دوسرے دن جناح ہاؤس جاتے, آپ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, جو ہماری سرکاری جو اداروں کے لوگ ہیں, ان کا تیمارداری کرتے, ان سے افسوس کرتے اور یہ ثابت کرتے کہ یار آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ. اور جس نے کیا, جس سب سے بڑی اہم بات ہے, وہ قانون توڑا, اس کو سزا دو. 3 چیزیں تھیں. میرا خیال اس میں کیا مشکل؟ اس میں ہوا پتہ کیا ہے, اس میں ہوا یہ کہ جب یہ سب معاملہ ہوا, اس دن اس رات عمران خان واز ان نیبز کسٹڈی. اسی دن ایف آئی آر لانچ ہوئی. اس ایف آئی آر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 ورکر الیجڈلی, جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ ورکر نکلے ہوں گے, دہشت گرد کہہ لیں آپ ان کو, جو کہ کہا جا رہا ہے, انہی کے اوپر ان کی ایف آئی آر, ان کے قتل کی ایف آئی آر, جو ان کو گولیاں لگی, پاکستان تحریک انصاف کے 2 لیڈرز پہ ہو گئی. ان دونوں ایف آئی آرز کے اندر نامزد کون ہے؟ عمران خان, who was there in نیبز کسٹڈی. تو عمران خان کو نا ایک چیز یہ بھی ہوئی, مطلب وہ ٹریپ, ایک پورے ٹریپ کے اندر یہ بھی آیا کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ میں ہوں جو مرضی کر لینا, انہوں نے تو میرے تو سارا مدعا باندھا, اس میں ایک پلس بھی ہے. لیکن اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی, نہ پولیٹیکلی بینیفٹ ہوتا ہے. تمہیں پتہ ہے ہمارا جو کلچر ہے نا, ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک ہیرو کے لیے نا کھڑے ہونے کا احساس ہے. یہ جتنے مقدمات آپ زیادہ کریں گے نا, خان کا کیس مضبوط ہوتا ہے, اس کی معصومیت ثابت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خان کی فیور تھی, اتنے مقدمے کر دینے. یعنی کہ مجھے ایک بندہ نہیں نظر آیا جو کہ یار اتنے مقدمے, بلکہ میری رائے میں تو بہتر تھا. معصومیت یہ دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو ٹائپ معصومیت, وہ آج تک وہ مقدمہ نہیں مانا اتنے عرصے کے بعد, تو وہ پھر ویسے ہی رہ جاتا ہے نا معاملہ. جب مجھے بتاؤ نا کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر کیوں گئے ہیں, کچھ لوگ کہتے تھے دوڑے ہیں, ڈیل کیا, یہ ہوا, جو بھی کہتے تھے, وہ آگے سے جواب پتہ کہ تھے تو آپ کے دوست بھی ہیں, اور یہ عام وہ بات کرتے ہیں, کہتے تو ہو رہے تھے مر جاندہ, کیا فائدہ ہوا بھٹو کا. سیریسلی, یہ آپ کبھی پی ایم ایل این والوں سے بات کریں, وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو نا, میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کا نام نہیں لیتا, 75 کروڑ پر میں آپ کے سوال نہیں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. 15 سال بعد کہیں کہ جناب ہاں جی آپ تمہارے لیے بڑا انٹرسٹنگ چیز بتانے لگا. میں نے ایک بندے سے اس طرح بات کی, میں نے کہا یہ نواز شریف سعودی عرب بھی نہ سے گیا, ادھر بھی نہ سے گیا, وہ جو آج کل وہ شور پڑا ہوا ہے اپنے فواد صاحب کی, وہ کہ وہ انہوں نے بھی دوڑ لگائی. تو اس نے بتایا, اس نے کہا یہ نواز شریف کو بچانے والا بندہ, میں بتاتا ہوں اس کا نام, میں نام نہیں لیتا اس لیڈر کا. میں کہا وہ کون ہے؟ کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو. میں کہا وہ کس طرح؟ کہتا ہے کیونکہ نواز کو پتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو باقاعدہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی ٹریجڈی تھی, اس کے پاس کوئی ایگزامپل نہیں تھی. اس نے کہا میں کھلوا گا تو میں جیتیا گا. نواز شریف کو بچانے والا دونوں دفعہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. تو دیکھ لو الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے. جو تاریخ نے کیا چیز ثابت کی, تاریخ نے یہ ثابت کی کہ پاکستانی کلچر میں اگر آپ اصول پرست ہے آپ کو نقصان ہوگا, اگر آپ بڑے ہیرو بنتے ہیں آپ کو نقصان ہوگا, اگر آپ وہ پنجابی کہتے تھوڑا جہا میسنا تھلے لگ جاؤ, مطلب اب اتنے زیادہ وہ بندے کو بینیفٹ ہے. دنیا میں جو ہیروئزم ہے نا پاکستان کی سیاست نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اٹ ہیز اے کاسٹ.
نو پاکستان میں جو ہیروئزم تھا نا جو بڑا کیونکہ ہم نے آزادی لی تھی انگریزوں کے خلاف, یہ بھی بات سمجھو, ہمارا لیڈر وہی تھا جو نہ ڈارو. ملک صاحب ایک جو میں کہوں گا لٹریری سرکلز کے اندر ایک جو کمپیریبل بنایا جا رہا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ ہے ایجپٹ کا اور میانمار کا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو اپرائزنگ ہوئی اس کے بعد وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اس نے اخوان کو کچل کے رکھ دیا, بالکل وہ سیدھا کر دیا. آنگ سان سوچی کے ساتھ کیا ہوا میانمار میں آپ کے سامنے ہے. پاکستان کین بی کمپیئر ٹو دیٹ, یا پاکستان کے حالات مختلف؟ دیکھو پاکستان کی پیدائش ووٹ پہ ہوئی ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو. پاکستان میرے لیے ایک مسلمان ہسٹری میں جتنے بھی ماڈرن ہسٹری ہے, مجھے کوئی ملک دکھا دو جس کی پیدائش ہی ووٹ سے ہوئی ہے. یہ میرے لیے اس کا بڑا اعزاز ہے. اور یہ ہماری قیادت تھی قائد اعظم. قائد اعظم کون تھا؟ قائد اعظم تھا لا. قائد اعظم کون تھا؟ آئین. قائد اعظم کون تھا؟ اصول. آپ 10,000 اختلافات کر سکتے ہیں قائد اعظم سے, مگر دشمنوں نے بھی کہا کہ یار بندہ پرنسپل تھا, بندہ اصول پرست تھا, لا کے ساتھ چلتا تھا. مجھے یہ بتاؤ جس ملک کا بانی اور جس ملک کا قیام جمہوریت پہ ہو, میرا خیال ہے میں ڈاؤٹ کروں گا. اور میرا خیال ہے پاکستان پہ آپ جو مرضی کرٹیسزم کریں, ڈیپ ڈاؤن دے نو کہ پاکستانی بائی بلڈ بائی مائنڈ یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. اس کرنے کی بڑی عادت ہے. ویسے سوسائٹی کرتی کوشش, گفتگو بہت کرتی ہے, ڈیموکریٹک ٹائپ لوگ ہیں نا. خاص طور پہ پنجابی کو تو شوق ہے, آؤ بہ کے ماتم کریر ہوئیے تو یہ کار چلی. تو میرا خیال ہے یہ سوسائٹی ریلیکس ہو جائے گی. میں اچھا دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا یہ ٹینشن. ڈیموکریسی ان اے کلیکٹیو وزڈم آ جائے گی. میں اشور کرتا ہوں, یہ دیکھو یہ ایک درد سے ہم گزر رہے ہیں, بیڈ پیچ ہے, قوموں کی زندگی میں آ جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. مگر آئی ایم ویری مچ شیور انشاءاللہ تم دیکھو گے, یہ میری چھٹی ہے, میں کو خبر نہیں دے رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ 8-10 دن میں مجھے لگے گا کہ یہ پاکستان تمہیں لگے گا واپس آ جائے گا. تمہیں لگے گا کہ یار ہم نارمل لوگ ہیں, ایسی بات. اور شہباز شریف صاحب نے آج جو بیان دیا ہے, اچھا ویسے ہی چلیں آپ کی یاد دہانی کے لیے, آپ اتنے جو حسن زن رکھے بیٹھے ہیں, ایک منٹ ذرا جی وہ چلائیں. شہباز صاحب آج کیا کہہ رہے تھے؟ شہباز شریف صاحب کسی شخص, چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل ہے, چاہے وہ اکسانے میں شامل ہے, چاہے اس نے غلیظ گندی گالیاں دی, نعرے لگوائے, اور چاہے وہ توڑ پھوڑ میں شامل ہے, کوئی بھی قانون کے آنی ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا. اب یہ بات جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں نا, یہ ان پرنسپل ٹھیک ہے, اس سے سارے اگری کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پیچھے ان کی نیت ہے نا منصوبہ بندی میں شامل, پھر اس میں جس کو مرضی ڈال لے. ذوالفقار علی بھٹو کو کس چیز پر ٹانگا تھا؟ منصوبہ بندی پہ. یوں ہی ہے, یوں ہی ہے نا سر. بالکل صحیح, ایسے ہی. معاملہ یہ, ہاں ان کی جو نیت نظر آ رہی, تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا 7-8 دن میں نارمل ہوتا, پتہ نہیں کیڑے. نہیں پھر اس میں یہ ہے, اس میں ایک سجیسٹ کروں گا اپنے جڑے ہمارے بڑے محبوب پرائم منسٹر ہیں. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں بھی وہاں پہ جو اجلاس جو ہوا ہے اس میں بھی دفعہ 144 توڑی گئی ہے, وہاں پہ بھی بڑا کچھ ہوا ہے. تو میری تو ان سے ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, یہ یاد رکھیں, وہ پرائم منسٹر آف لاہور یا پرائم منسٹر اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہے. تو پھر اس کو بھی میرا حال سارا اکٹھا کر لیں کہ جو وہاں پہ کچھ ہوا جو ہے نا وہ کانٹرڈکشنز کی متضاد کی معراج بنا ہوا ہے. ڈیئر وہاں وائلیشن تو ہی ہے. کیا چیز؟ اسلام آباد میں بھی تو وائلیشن ہوئی ہے نا, وہاں پہ بھی تو مجھے لگا, وہاں لگا کوئی لا ہے ہی کوئی نہیں, کسی نے بتایا نہیں کہ فلان لا توڑا ہے, وہاں کس نے پرمیشن دی؟ دفعہ مریم نواز صاحبہ نے کہا یہاں پہ دیکھیں گملہ بھی نہیں ٹوٹا یہاں پہ. اچھا ہاں, تو یہ تو بڑا پیسفل رہا ہے. آپ دوسری طرف کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ اس کو انسٹیگیٹ کریں, آپ اس پہ واٹر کینن کا استعمال کریں, آپ اس پہ آنسو گیس کا استعمال کریں, کہیں پہ کسی کو احتجاج نہ کرنے دیں. صبر کا پیمانہ لوگوں کا بالکل توڑ کے رکھ دیں, اور پھر اس کے بعد آپ یہ نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے, اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, میرا حال ہے ان کو چاہیے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کریں, معافی کی بات کریں, اور جس نے غلط کام کیا ان کو سزا دیں, پورا سزا دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی ایک بات کی ہے, اور وہ بات آپ کی یہ تھی کہ وہ تو بڑے اندر تک خوش ہیں کہ ہمیں چونکہ ووٹ سے ہم چونکہ وی کین ناٹ فائٹ, تو ایک موقع مل گیا ہے کہ اب اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما کے تو کچل دیا جائے اپنا جو ہمارا. نہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میرا آرگومنٹ یہ نہیں, فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اس سے باز نہیں آنے لگے. یار دیکھو, ضیاء الحق سے زیادہ کون پاورفل بندہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شہباز شریف کا مقابلہ 11 سال, کیونکہ میں ٹین ایجر تھا جب ضیاء صاحب آئے, اور میرا ساڈا بیڑا گرک کر کے چلے گا. 11 سال ساری جوانی ختم ہو گئی. میں اس کے باوجود اتنا جبر ہوا, اتنا کچھ ہوا, مطلب تم سوچ نہیں سکتے تمہاری جنریشن کی. ہم لوگوں نے, میری یاد ہے ہمارے گھر میں اخبار آیا کرتا تھا, تو اخبار پتہ کس طرح ہوا کرتا تھا,
ایک خبر باقی سارا سفید، ایک خبر باقی سارا سفید، سرخی نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کی آپ اپنا کہہ لیں سینسرشپ، اتنا کچھ ہوا. مگر یار لوگوں کے دل سے نا اپنی جو وائس ہے، جو جمہوریت ہے پاکستانیوں کے اندر ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ آیا اور گیا ہو گیا سب معاملہ. نہیں یار میں کہہ رہا ہوں اتنا پریشر ڈالا، اتنا ڈیمیج کیا، اتنا پھر بھی پاکستان کے اندر سے وہ مطلب ضیاء الحق کی زندگی میں جو ورلڈ ریکارڈ بنا ہے بے نظیر کا آنے کا، جو 86 میں ہے، وہ دنیا ساری آج تک ایسی کوئی ریسیپشن نہیں لا سکی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ شخصیت پرستی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پیپل پارٹی سے محبت تھی، وہ پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت کے لیے پیار تھا. یہ تو مانو نا یار، ان لوگوں کو کریڈٹ تو دو نا. تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آرگیومنٹ میرا پھر وہیں پہ آ گیا نا جہاں سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا. وہ یہی تھا کہ یہ سرکلز ہیں، یہ دائرے ہیں جو چل رہے ہیں. اب ایک ایسے کر کے وہ اوپر آتا ہے، تھوڑا سا لگتا ہے وہ اب جو ہے نا باقاعدہ یہ ٹینجنٹ جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، ادھر سے دوبارہ ایک ڈاؤن کرو آتا ہے اور دوبارہ معاملے وہیں پہ آ جاتے ہیں. صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے، مارشل لا لگاؤ یا نہ لگاؤ، ایمرجنسی لگی ہو یا نہ لگی ہو، حالات ویسے ہو جائیں. اس کا میں جواب، یہ دائرہ کون توڑے گا؟ دائرہ توڑیں گی پولیٹیکل پارٹی، لیڈرشپ. یہی کویسچن ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. اگر پیپلز پارٹی بھائی ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا ملک صاحب، وہ کیوں توڑیں گے دائرہ؟ بھائی یار دائرہ یہ توڑنا پڑے گا. آپ اس اکانومی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس معیشت میں زندہ نہیں رہ سکتے. آپ 40% خون کی کمی کی ماؤں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ 3 کروڑ بچوں کو اسکولوں میں بٹھا کے سڑکوں میں بٹھا کے آپ پاکستان کو ہیلدی نہیں بنا سکتے. مارک مائی ورڈ، پاکستان اس طرح نہیں چل سکے گا. یہ پولیٹیکلی ان کو بڑی پرائز دینی پڑے گی، ان کو کرنا پڑے گا. اچھا ملک صاحب آخری چیز ایک اور، ٹائم تھوڑا رہ گیا. نگران گورنمنٹس کسی قسم کا ان کے پاس نہ قانونی جواز ہے نہ اخلاقی جواز ہے پاور میں رہنے کا، بٹ اسٹل دے آر ماشاءاللہ کلنگنگ آن ٹو پاور. اور اس طرح سے کہ جیسے الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، وہ آپ ان کے دیکھتے ہیں نا بیانات اور ان کے ایکشنز اور ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں باقاعدہ ایک معاملہ سارا. اگر میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں، کل ہم بات کر رہے تھے کہ پرسوں کر ررہے تھے، اظہر صدیق صاحب کہنے لگے کہ میں جا کے کورٹ میں چیلنج کروں گا اس سب معاملے کو. کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے. اور جو میں ان سے بھی یہ درخواست کر رہا تھا کہ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ آپ کورٹ کہہ بھی دے گا تو آگے سے کوئی نیا جواز لے کے آ جائیں گے کہ نہیں جناب یہ پرانی اسٹیٹ پہ واپس نہیں جا رہا. اگر یوں ہوتا ہے، فرض کر لیں، میرا سوال لے لیجیے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں وہ بہت ہی پھر آپ ڈارک ایج میں چلے گئے نا. دیکھیں ایک آپ نے چیز بنائی ہے نگران، مطلب کچھ چیزیں فنڈامنٹل. آپ کوئی 6-7 کلاس پڑھے ہوئے 10-12 سال کے بندے سے پوچھ لیں کہ یار تمہاری ذہن میں کیا آتا ہے نگران. دیکھیں لا کی بنیاد پتہ ہے کیا ہے؟ کامن سینس. کامن سینس یہ ہے کہ رائٹ ٹو رول کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ووٹ ہے. نگران کا مطلب ہے جناب آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کے 90 دن ہے. تمہیں پتہ ہے آپ سرٹن ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ لا نہیں بنا سکتے، آپ پیسے نہیں خرچ کر سکتے. میں آپ کو ایک مزے کی ویسے بات شیئر کروں. جی ہاں، وہ اتنی زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی میڈیا کے اندر، کچھ دن پہلے کی بات ہے. بیسکلی اگر دیکھا جائے نا پورا 90 دن والا جو وہ تو کب کا گزر چکا ہے اس گورنمنٹ کا. اس کے بعد 90 یعنی کہ جو قانونی ان کا ٹائم فریم تھا، اس کے بعد سی ایم پنجاب صاحب نے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے. پنجاب کے بھر کے تمام ایسے جو ایربل لینڈ نہیں ہے نا، جو زرخیز زمین نہیں ہے، سیم تھور کے جہاں پہ مسئلے ہیں، وہ ادھر جھینگوں کی فارمنگ کر رہے ہیں ہزاروں ایکڑ. تو پلاننگ کا یہ پلاننگ تو ان کا یہ نگران حکومت کا کام ہے کہ وہ ہزاروں ایکڑ کے اوپر جھینگوں کی فارمنگ کا ایک پہلے انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا، اب اس کے بعد وہ باقی اور ادھر ادھر جا کے وہ تو پتہ کرنے کوئی ایسا پروجیکٹ تو نہیں کہ چاند پہ جانا یا مریخ کی تلاش کرنی، کیونکہ 25-30 ہزار سال میں دے دیں حکومت کے لیے ہم چاند پہ چلے جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اندازہ کرو اگر آپ نے ووٹ کو چھوڑ کے اتنے بڑے چیخوں پہ چلے گیا تو یہ تو دس از ویری سیریس. اس سے نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جا نہیں رہے. اور کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ کوئی ان کو بھیجنے والا کوئی نہیں. تو بھیج کے دکھا دے. اور نہیں عدالتیں ہیں نا یار. میں وہی کہہ رہا ہوں، بھیجنے والے بھیج دیں گے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کے علاوہ پیسوں پوسوں کی بات کرنی تھی آج جناب نے. ہاں تھوڑی بہت ہی پیسوں شیسوں کی بات کر لیتے ہیں. وہ ابھی ریسنٹلی عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو ہیں، جو مشیر ہے میرا خیال ہے فائنانس، جی ہاں سابق رہی ہیں، وزیر خزانہ بھی رہی ہیں وہ. اچھا سینٹ کی کمیٹی ہے وہاں پہ جناب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا اس کو بین کر دیا جائے. انہوں نے کہا یہ پاکستان میں چل ہی نہیں سکتی، کبھی بھی ہم نے جو ہے نا اس کو یہاں پہ الاؤ نہیں کرنا. اسٹیٹ بینک کو انہوں نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل بین کر دیتے ہیں. اچھا پوری دنیا کے اندر ملک صاحب یہ معاملہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ مطلب دس از ڈیجیٹل گولڈ، یہ آگے دنیا کا فیوچر بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مارکیٹ ابھی والیٹائل ہے، ابھی اس میں رسک بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں. یورپ کے اندر تمام یورپین کنٹریز نے بیٹھ کے میکا لاز بنائے which regulate the crypto world, I would say.
انگلینڈ امریکہ کے اندر انہوں نے اس کو ریگولیٹ کیا کہ مطلب بھائی یہ ایکسچینج اس حد تک یہ کر سکتی ہے, والیٹس جو ہیں وہ اس کو جو اس کی ٹیکنیکل ٹرمز میں ان کے اندر نہیں جاتا. چائنا جیسے ملک نے وہ سارا سنگاپور ٹرانسفر کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو جو ہے نا سنگاپور, ہم مین لینڈ میں نہیں اس کی اجازت دیں گے, سنگاپور میں آپ اس کو کر لیں. پاکستان انگلینڈ امریکہ کے ہانگ کانگ میں آئی بلیو, ہانگ کانگ سوری ہانگ کانگ کے اندر, امریکہ کے اندر سر کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی, بوڑھے سیاستدان بیٹھے, انہوں نے اس ٹیک سیوی جو لوگ ہیں ان کو بلایا, ان سے ہمیں سمجھاؤ, ہاں ہمیں بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے, ان سے سمجھنے کی کوشش کی, یہ ہمارے پاس اس کے ویژولز بھی ہوں گے, ان سے سمجھا دیکھ کے, اور مطلب جتنا وہ سمجھ آ سکتا کیونکہ اٹس اے ویری نیو تھنگ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے مطابق لاز بنائے. ہم نے نہ کسی کو بلایا, نہ سمجھنے کی کوشش کی, اور بیٹھے بٹھائے ہم نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر, اور بھائی فیٹف والے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو, آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا وہ نہ کرو, اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم لاز کاپی کر سکتے ہیں, خود تو نہیں ہم بناتے ہیں. میری اتنی بھی لمبی عمر نہیں ہے مگر تم سے کافی, مجھے یاد ہے میرے سے پہلے لوگوں نے کہا جی وہ ایک لاؤڈ اسپیکر آ گیا, یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. اب کوئی مسجد مجھے ایک دکھا دو جہاں پہ وہ نظر نہ آئے. پھر جب میں چھوٹا تھا نا تو پی ٹی وی آیا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے والدین بڑے سخت تھے, نہیں اس سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, یہ ہمارا کلچر تباہ کر دے گا. اور اس کے بعد جناب وی سی آر آ گیا, پھر کیبل آ گئی, پھر یہ ویڈیو آ گئی, اتنی دنیا بدل رہی ہے. میں نے ہمیشہ, ہمارا شاید یہ کلچر ہے, پہلے ہم رجسٹ کرتے ہیں, میں یہ فکرہ کا, ہمیں پہلے ہم رجسٹ کرتے ہیں بعد میں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر دو تین چیزیں جو میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر میں تھوڑی سی ایک بات آپ کو ضرور شیئر کروں گا. یہ جو دنیا میں 2.8 ٹریلین ڈالر کا بزنس تھا, یعنی کہ ٹریلین میں اگر آپ انگلش میں بات کریں تو 1000 بلین بنتے ہیں یوز, تو اب یہ کم ہو گیا 1.2 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کے رکاوٹ آ رہی ہے, مزاحمت ہو رہی ہے, مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایونچولی اس نے آنا ہے, ایک بحث چل رہی ہے دنیا میں. Anyone who understands its basics, اس کو یہ پتا ہے کہ this is the future, آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہاں اس کے اندر کوئی فراڈ کمپنیز ہو سکتی ہیں, فراڈ کوائنز ہو سکتے ہیں, لیکن آل ٹوگیدر فراڈ نہیں ہو سکتا. یار سانو تے نہیں پتہ سی الیکشن کرانے نے کی کرانے سی, میں ویسے آپ ڈیجیٹل کرنسی دی گلاں کری. دیکھو ریاستوں کو یہ دس از فیوچر, آپ کو پھر سمجھ آئے گی. آپ کو یاد ہے ملک صاحب ایک دور کے اندر بلینکٹ بین لگا دیا تھا یوٹیوب کے اوپر, اور ہمارے دوست پتہ ہے کیا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہے, ہمیں پھر وہ کہیں گے پتہ نہیں کسی کو خاص ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, وہ کہتے ہوتے تھے یہ یوٹیوب حرام ہے. اب وہی لوگ میسج کر کے کہتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں, ایسے ہی. اور ایک دور کے اندر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا خلافت عثمانیہ کے اندر کیا بین ہوا تھا, جس کی وجہ سے یہ جو مسلم, یہ پرنٹ مشین ٹرکی میں پہلے آئی ہے, پرنٹنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے. تو جو بادشاہ صاحب, ہماری محبت جو بادشاہ کے ساتھ نہیں, ہماری جو محبت ہے یہ احترام کرو نا, ہم بادشاہ کی بہت عزت کریں. بادشاہ صاحب نے کہا یار میرے کاتب بھی روزگار ہو جائیں گے. یہ جو سمجھدار لوگ ہیں, ہم ان میں تو شامل نہیں پڑھے لکھے, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سیولائزیشن جو پیچھے رہی ہے نا ویسٹ سے, دیٹ واز اونلی فیکٹر کہ آپ نے ہاتھ سے کہا آپ نے لکھنا ہے, انہوں نے کہا آپ نے پرنٹ مشینیں لی. میں جو کنکلوڈ کروں گا تو آپ اس میں ضرور بولیے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ بیوقوف نہیں جو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبل کرو پاکستان کو, سیاسی استحکام لاؤ. کیوں؟ تاکہ آپ کی پالیسیز بنے, تاکہ آپ اپنے فیوچر کو دیکھ سکیں. جب تک آپ یہ لڑتے رہیں گے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, نواز شریف پاکستان آئے گا کہ نہیں آئے گا, عمران خان اہل ہوگا کہ نہیں ہوگا, پاکستان کے 5-6 موضوع ہوتے ہیں. میں اپنی تمہیں کرکس بتانے لگا ہوں, 40 سالہ پتہ نہیں 100 سالہ میڈیا کا, یہاں کا سب سے بڑا جرنلسٹ پتہ کون ہوتا ہے؟ پوچھو کون ہوتا ہے؟ جو یہ بتایا حکومت کا ختم ہو جائے, اے جرنلزم تاڑا سارا. تو یار خدا کے لیے پاکستان کو سٹیبل کنٹری بناؤ, اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, پھر یہ باتیں ہوں گی کہ ڈیجیٹل کرنسی کا کیا فیوچر ہے, اس قوم کو کدھر لے کے جانا ہے, اس کے بچوں کا کیا کرنا ہے. جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبل نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا. اسی بات لگے آپ بتا ہی دے حکومت کب ختم ہوگی. میں تو بڑا جرنلسٹ, کائنات کی آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, میں تو ڈبے تک باندھا ہوں یہاں سارے. میں بوڑھا ہو گیا, یقین کرو میرے جو سینئر تھے جو مڈل میں دیکھے, ہر بندہ دانشور کون ہے, بڑا صاحب, وہ اندر کی بات میں بتاؤں کہ بس 6 دن رہ گئے, اگلے 5 دن, وہ یار خدا کا ہمیں بھی یاد ہے ملک صاحب, وہ ایک ہی پوائنٹ, کل اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, مشہور زمانہ. وہ عارف نظامی صاحب کی سٹوری تھی. یہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے, یہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ بے نظیر وزیر اعظم ہے, اس ملک کے اخبار میں چھپے گا تیری قوت ختم ہو رہی ہے. یہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا. یہ پاکستان صرف حاصل ہے کہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہی ہے, اس پہ لکھا ہے کہ میری آج حکومت ختم ہو رہی ہے, اور ہو گئی. دس از دی بیوٹی آف پاکستان. اور یہ بیوٹی عارف نظامی بیوٹی ابھی بھی جاری ہو ساری. نہیں عارف نظامی صاحب کی ہے, ایک اور سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے, وہ روز ٹی وی پہ پروگرام یہ کیا کرتے تھے. اینی ویز وہ تو خیر عذرائے تفنن اپنے بات بیچ میں کر لی. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے.